بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ یا قادر یا نافع کا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اتوار کے دن دولت کی تسبیح لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مشکلات، تکلیفیں، مصیبتیں، ان سے چھٹکارے کا ایک خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وہ دعا ہے جو رزق کے لیے اور مال کے لیے، دولت کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، مصیبت سے نجات کے لیے مانگی جاتی ہے۔ وہ دعا بھی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ معزز سامعین کرام، یہ عمل جس انسان نے بھی کیا، جیسی بھی مصیبت کے اندر ہو، جیسی بھی مشکل کے اندر ہو، جیسی بھی پریشانی ہو، وہ پریشانی، وہ مشکل، وہ مصیبت سب حل ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غیبی خزانوں سے اس انسان کو اتنا مال ملتا ہے، اتنی دولت ملتی ہے، اتنا رزق ملتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ رشتہ دار اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، فونے کر کر کے، کالیں کر کر کے پوچھتے ہیں کہ اتنی دولت کہاں سے آ گئی، اتنا مال کہاں سے آ گیا؟ کل تک تو مانگنے والا تھا، آج تو بانٹنے والا کیسے بن گیا؟ معزز سامعین کرام، یہ دولت کی تسبیح ہے، یہ مال کی تسبیح ہے، یہ اتوار کے دن کا خاص عمل ہے۔ صرف اتوار کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، باقی بھی دنوں میں کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے دن، اتوار کے دن، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، جس دن آپ کا جی چاہے، لیکن اگر آپ اتوار کے دن کریں گے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ عمل ہے جس عمل کے ذریعے سے آپ کی ساری مشکلات، ساری پریشانیاں، ساری ڈپریشن ختم ہو سکتی ہے۔ جب انسان مشکل کے اندر ہو، مصیبت کے اندر ہو، تکلیف کے اندر ہو، تو اس کو نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پینا اچھا لگتا ہے، نہ کوئی جگہ پسند آتی ہے۔ اس لیے آپ کے لیے وہ عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جس سے آپ کی زندگی کی رونقیں واپس آ جائیں گی، آپ کی زندگی کی بہاریں واپس آ جائیں گی، آپ کی زندگی کے اچھے دن واپس آ جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، یہ عمل جس نے بھی کیا، اللہ نے اسے دولت سے مالا مال کر دیا۔ رزق دینے والی ذات میرا رب ہے، اور رب جس طرح اوروں کو رزق دے سکتا ہے، آپ کو بھی رزق دے سکتا ہے۔ لہٰذا اس عمل کو آخر تک لازمی سنیے گا، ذرا بھی سکپ نہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز رہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ رہ جائے اور پھر بعد میں دولت، مال، عزت، شہرت، پیسہ کچھ بھی نہ ملے۔ تو ان سب چیزوں کو پانے کے لیے آخر تک غور سے سنیں اور اسی طریقے سے کریں جیسے ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ اللہ کے پیارے نام کا عمل ہے، یہ اسم اعظم کا عمل ہے، یہ دولت کا عمل ہے، یہ پیسوں کا عمل ہے، اور یہ ساری کائنات میں سے مشکلات کو دور کرنے کا عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اگر آپ دعا کریں گے تو میرا رب آپ کی دعا کو ضرور پوری کرے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مراد پوری ہوگی۔ معزز سامعین کرام، یہ عمل صرف 11 دن کا عمل ہے، صرف 11 دن۔ ایک اتوار کو شروع کیا تو دوسرے اتوار کے بعد 11 دن پورے ہو جائیں گے۔ ناغہ نہیں کرنا، یعنی یہ پورے لگاتار اتوار کو شروع کریں گے تو حساب کرنا آسان ہوتا ہے، یا جمعے کو شروع کریں یا منگل کو شروع کریں، خیر آپ کی مرضی، جس دن آپ شروع کرتے ہیں۔ تو یہ 11 دن لگاتار کرنا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا۔ جگہ کی قید نہیں ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنا سفر کینسل کر دیں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور وقت کی بھی قید نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، نہیں، کوئی عمل کی کوئی بھی
یہ وقت کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی جگہ آپ اور کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آئیے چلتے ہیں اس عمل کی طرف جو عمل ہم نے کرنا ہے۔ تو آپ نے تنہائی کے اندر اس عمل کو کرنا ہے، اکیلے میں اس عمل کو کرنا ہے، یکسو ہو کر اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقے سے کیا ہوگا؟ صدقے سے اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی، اور یاد رکھیں جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ دنیا کے دروازے، دنیا کے اور آخرت کے دروازے دونوں کھل جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے دروازے جو کھل گئے تو معزز سامعین کرام، مصیبتوں کے، تکلیفوں کے، مشکلات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ کتنا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے؟ جتنا آپ چاہیں کر سکتے ہیں اور جسے آپ چاہیں دے سکتے ہیں۔ میں تو یوں کہوں گا سب سے بیسٹ صدقہ، سب سے بہترین صدقہ اولاد پر ہوتا ہے، اور اولاد کے لیے اچھی چیز لائی جائے، لیکن اس کے ساتھ غریب، مسکین، فقیر کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیا جائے۔ پھر آپ نے جب عمل شروع کرنا ہے تو 7 بار درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، درود پاک کے اندر وہ طاقت ہے، درود پاک کے اندر وہ پاور ہے کہ جو کسی اور عمل کے اندر نہیں ہے۔ جو انسان درود پاک پڑھے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 1000 بار صبح، 1000 بار شام کو، تو کبھی نامراد نہیں ہو سکتا، ہر طرف سے اس کی مراد پوری ہوگی۔ خیر، یہ تو ویسے میں نے کہہ دیا کہ یہ اور عمل ہے، یہ کسی اور جگہ انشاءاللہ درود پاک کے عمل میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن یہاں آپ نے 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کیسے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار درود پاک پڑھ لینے کے بعد آپ نے 7 ہی بار تعوذ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور 7 ہی بار آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 بار بسم اللہ پڑھنے کے بعد معزز سامعین کرام، آپ نے یا قادر یا نافع، یا قادر یا نافع، یہ 1313 مرتبہ، 1313 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ 33 مرتبہ، اور واللہ خیر الرازقین، یہ بھی 33 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک چھوٹی سی سورت سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 33 مرتبہ استغفار کریں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ لگاتار 11 دن یہ عمل کرنا ہے، اتوار کے دن سے شروع کر کے آگے جون سے دن ختم ہوگا، لیکن ناغہ نہیں کرنا، جگہ کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں، ہر جگہ ہر وقت
آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔